قافلے آتے تھے باہر سے، ان سے رسول اللہ فرماتے تھے کہ اس کو یاد کرو، یہ یاد کرنے کا ہے۔ جب 120 سنہ ہجری میں ایک صحابی بھی زندہ نہیں تھا، صحابہ میں آخری صحابی ابو طفیل ہے، 110 سنہ ہجری میں وہ وفات ہوا ہے، اور ایک صحابی بھی نہیں تھا۔ بڑے بڑے جو تابعی ہیں، حسن بصری، سعید ابن المسیب، عطاء ابن ابی رباح، امام شعبی، یہ بڑے بڑے تابعی بھی سب ختم ہو گئے تھے۔ کتاب کوئی بھی نہیں تھی، زبانی پڑھاتے تھے، زبانی یاد کرتے تھے، کسی نے اپنے پاس کاپی میں لکھا تو وہ لکھا۔ اب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا تو اس نے کہا کہ یہ علم تو علماء مرتے ہیں، ان کے ساتھ علم جائے گا، لوگوں میں غفلت ہوتی ہے، یہ علم مٹ جائے گا۔ آپ نے بخاری کتاب العلم میں پڑھ لیا ہے۔ اس نے کہا یہ لکھو، لکھنے کا حکم دیا۔ ابھی بخاری میں ایک لفظ ہے لا يقبل الا حدیث النبی، یہ لفظ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں ہے، یہ لفظ امام بخاری کا ہے۔ لا يقبل الا حدیث النبی، یہ امام بخاری کا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی، عمر بن عبدالعزیز نے صرف احادیث لکھنے کا حکم دیا کہ احادیث لکھو۔ ابھی یہاں ایک ٹکر ہے، پہلے لوگوں کا مطلب یہ تھا نہ لکھو، بعد والے کہتے ہیں لکھو۔ پہلے والے اس لیے کہتے تھے کہ اعتماد کر کے لوگ حفظ چھوڑیں گے، بعد والوں نے اس لیے لکھا کہ یہ علم ضائع نہ ہو۔ ابھی پھر سب سے پہلی پھر احادیث کا حکم دیا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ ہمارا شیخ الحدیث ہے۔ تو پہلے جب حکم دے دیا تو کس نے لکھا؟ جب عمر بن عبدالعزیز نے حکم دیا۔ ابھی یہاں کتابوں میں ٹکر ہے، آپ غور سے سنیں۔ بعض کتابوں میں لکھتے ہیں اول احادیث جمع کرنے والا کون ہے؟ ابن شہاب الزہری ہے، جیسا علامہ سیوطی اپنے الفیہ میں لکھتا ہے کہ اول جامع الحدیث والاثر ابن شہاب امر لہ عمر، اول احادیث اور آثار کو جمع کرنے والا ابن شہاب ہے، اس کو امر کیا تھا عمر بن عبدالعزیز نے۔ امام غزالی کہتا ہے اول کتاب صنف فی الاسلام کتاب ابن جریج، وہ اول ہے۔ اور بعض علماء نے کہا اول من صنف فی الاسلام ربیع بن صبیح، اور بعض علماء کہتے ہیں اول من صنف فی الحدیث مالک بن انس۔ اس طرح مختلف اقوال ہیں، تو وہ ٹکر نظر آتا ہے، حقیقت میں ٹکر نہیں ہے۔ آپ غور سے سنیں، جب عمر بن عبدالعزیز نے حکم دیا احادیث جمع کرو، علم ضائع ہوتا ہے، تو ابن شہاب زہری کا نام ہے محمد بن مسلم، اور یہ ابن ہشام زہری اس کے دادے کے دادے ہیں، لیکن مشہور اپنے دادوں کے نام سے ہے۔ اس نے پوری احادیث اکٹھی کی، بلا ترتیب احادیث جمع کرنے والا سب سے پہلی ابن شہاب ہے۔ دوسرے نمبر پر ہر حدیث کو اپنے باب میں جمع کیا، ہر ایک حدیث کو اپنے باب میں جمع کرنا، طہارت کی احادیث کو ایک باب میں، صلاۃ کی احادیث دوسرے باب میں، صوم کے الگ، یہ الگ الگ باب میں جمع کرنا، یہ سب سے پہلے ربیع بن صبیح نے کیا ہے، لیکن یہ دوسری صدی میں ہے یہ کام۔ پھر 100، یہ بہت ذہن میں رکھیں، 150 سنہ ہجری کے بعد 150 میں امام ابو حنیفہ وفات ہوا، 150 میں امام شافعی پیدا ہوا، 150 میں سارے ابواب کو اکٹھا کر کے سب سے پہلی کتاب بنانے والا کون ہے؟ مکہ کا محدث ابن جریج ہے۔ ابھی پوری احادیث اکٹھی کرنے والا ابن شہاب ہے، ایک ایک باب کی احادیث اکٹھی کرنے والا ربیع بن صبیح ہے، اور پورے ابواب کو اکٹھا کر کے لکھنے والا ابن جریج ہے۔ ابن جریج مکہ کا محدث تھا۔ مکہ میں اسلام میں سب سے پہلی کتاب جو سارے ابواب جمع کر کے تصنیف کی گئی ہے وہ ابن جریج کی کتاب ہے آثار میں،
اور عبداللہ ابن عباس کے کچھ شاگردوں نے تفسیر الحروف بھی لکھنا شروع کیا۔ دوسری کتاب جو لکھی گئی ہے وہ معمر بن راشد صنعانی نے یمن میں لکھی، سنن ماسورہ نبویہ، شاہ صاحب آئے، سنن ماسورہ نبویہ یمن میں لکھی ہے۔ تیسری کتاب جو لکھی گئی ہے حدیث میں ابواب کر کے، وہ مدینہ منورہ میں تیسری کتاب امام مالک نے لکھی۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، دنیا میں یہ کتابیں جو کتاب الطہارت، پھر آگے باب، پھر فصل، یہ ترتیب امت کو کس نے سکھایا ہے؟ سب سے پہلی یہ ترتیب امام ابو حنیفہ نے سکھایا ہے، اپنے شاگردوں کو سکھایا۔ کتاب الطہارت، پھر طہارت کا ہر نوع الگ باب میں لکھو، صنف فصل میں لکھو، پھر مسائل کی فہرست لگاؤ، یہ امام ابو حنیفہ نے سکھایا۔ اب میرا مطلب یہ تھا، وہ مطلب کی بات، آپ کے دل میں شکوک بھی آئے ہوں گے کہ میں نے کہا کہ سارے صحابہ ختم ہونے تک کتاب نہیں تھی، تو آپ کہیں گے کہ تفسیر عبداللہ بن عباس ہے نا، تفسیر عبداللہ بن مسعود تو ہے، حسن بصری کی تفسیر تو ہے، امام ابو حنیفہ کی اوسط تو ہے، اور کتابوں میں لکھا ہے 150 سنہ ہجری کے بعد کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو یاد رکھیں، امام ابو حنیفہ کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ اس زمانے کا ہے جس زمانے میں وَكَانُوا يَكْرَهُونَ تَصْنِيفَ الْكُتُبِ، اس زمانے کا ہے۔ 150 میں امام ابو حنیفہ وفات ہوا ہے، کتابوں کی تصنیف اس کے بعد شروع ہوا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے امام ابو حنیفہ کی کتاب نہ ہونے کی وجہ سے اس میں وہ معیوب سمجھتے ہیں، اگر کتاب کا نہ ہونا عیب ہے تو الاعیاذ باللہ پھر سارے صحابہ پر عیب لگایا آپ نے۔ ایک صحابی کی بھی کتاب نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کوئی کتاب نہیں ہے، اور اللہ نے بھی لکھی ہوئی کتاب بھی آخری نبی پر نہیں بھیجی، تورات لکھی ہوئی تھی۔ صحابہ نے کتابیں نہیں لکھی، مصنف نہیں کی ہے، بڑے بڑے تابعین نے نہیں کی ہے، امام ابو حنیفہ نے بھی نہیں کی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے حدیث کے اساتذہ 1000 ہیں، 1000 احادیث کے اساتذہ ہیں، 4000 احادیث امام حنیفہ سے مروی ہیں۔ ابھی آپ کہیں گے کہ تفسیر عبداللہ بن عباس ہے، میں کہتا ہوں تفسیر عبداللہ بن عباس کا مصنف عبداللہ بن عباس نہیں ہے، زہری نے یہ تفسیر لکھی ہے، اور امام عبداللہ بن عباس کے شاگردوں نے اس کی باتیں جمع کی ہیں، پھر یہ تصنیف عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں نے کوفہ میں اس کی باتیں جمع کر کے تفسیر عبداللہ بن مسعود ہے، اسی طرح ہو گئی۔ ابھی آپ کے ذہن میں آئے گا، علماء بہت بیٹھے ہیں، امام ابو حنیفہ کی ایک کتاب کا نام کتابوں میں لکھتے ہیں اوسط، کہ امام محمد نے اوسط امام شافعی کو دے دی، اس نے 24 گھنٹوں میں مطالعہ کر کے واپس کیا، اور امام شافعی نے فرمایا فقہ حنفی مسلم ہے۔ دوسرا کہا کہ لوگ فقہ میں امام ابو حنیفہ کے عیال ہیں۔ تیسرا کہا کہ امام ابو حنیفہ امام المسلمین ہیں۔ امام المسلمین کا لقب سب سے پہلی دنیا میں امام ابو حنیفہ کو ملا ہے، اور امیر المومنین کا لقب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے۔ اوسط ابھی امام ابو حنیفہ کی تصنیف ہے، وہ اللہ کا بندہ دانا بنکتہ نمی روی، امام ابو حنیفہ نے تصنیف کی نہیں ہے، وہ متقدمین میں سے ہے، تصنیف پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ امام محمد نے امام ابو حنیفہ کی باتیں لکھی تھی، اس کا نام اوسط رکھا، جس طرح تفسیر عبداللہ بن مسعود اس کو، تفسیر عبداللہ بن عباس اس کو، تفسیر حسن بصری ان کو منسوب ہے، اوسط بھی امام صاحب کی طرف منسوب کی گئی۔ ابھی تیسری کتاب مدینہ منورہ میں امام مالک نے لکھی، لیکن امام مالک کو بھی یہ ترتیب کا الہام نہیں ہوا تھا، امام ابو حنیفہ سے سیکھا ہے۔ امام ابو حنیفہ کی ترتیب پر کتاب لکھی موطا امام مالک، اور امام مالک نے 1000 لوگوں کو موطا بھی پڑھایا ہے۔